السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سرسام، جس کو انگلش کے اندر میننجائٹس کہتے ہیں اور اس کو گردن توڑ بخار بھی کہتے ہیں۔ یہ مرض جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے۔ آن لائن طبی کورس کے حوالے سے ہمارا سلسلہ دماغی امراض کا چل رہا ہے، تو یہ بھی دماغی مرض ہے اور یہ ہماری آج 40ویں ویڈیو ہے۔ 39 ویڈیو پہلے اپلوڈ ہو چکی ہیں، یہ 40ویں ویڈیو ہے۔ تو اس میں ہم اس مرض کی جو ہے وہ علامات اور اس کا سبب اور پھر اس کا درست علاج، اس پہ انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے۔ ایلوپیتھی کے نظریے کے تحت برین کے ارد گرد جو جھلیاں ہوتی ہیں ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے، یعنی جراثیم کا حملہ ہو جاتا ہے، تو اسے میننجائٹس کہتے ہیں۔ اور یہ جو علاج ہے یہ ایمرجنسی علاج مانگتا ہے، یعنی فوری تشخیص اور فوری علاج اگر نہ کیا جائے تو مریض جو ہے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم علامات پہ بات کرتے ہیں کہ اس مرض کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں۔ ناظرین اس میں جو ہے وہ بہت تیز بخار ہو جاتا ہے، 102 103 تک ہو جاتا ہے۔ گردن سخت ہو جاتی ہے، اکڑ جاتی ہے اور سر میں درد ہوتا ہے، غنودگی بھی ہو سکتی ہے، مریض بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، دورے یا جھٹکے جو ہے وہ مریض کو لگنے لگتے ہیں۔ اب اگر ہم قانون مفرد اعضاء کے نظریے کے تحت بات کرتے ہیں تو یہ دماغ کا ورم ہے، دماغ کی سوزش ہے، بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ ساری دماغ کی طرف ہوتی ہے، وہاں پر رطوبات جو ہے وہ جمع ہو کے وہاں پر جو ہے وہ سوزش اور ورم بن جاتا ہے۔ لیکن بہت دکھ ہوتا ہے، ایک آسان سے مسئلے کو بہت مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ ایک صاحب اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے سرسام حقیقی ہے اور یہ جو ہے وہ غیر حقیقی ہے۔ پھر دوسرے صاحب اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سرسام جو ہے وہ اعصابی بھی ہوتا ہے، عضلاتی بھی ہوتا ہے، غدی بھی ہوتا ہے۔ اب ایک عام انسان وہ بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ اس کی کیسے پہچان ہو، یہ کون سا سرسام ہے۔ اور پھر ایک عام طبیب جو سیکھنے والا ہے اس کا بھی سر جو ہے چکرا جاتا ہے کہ محترم نے یہ تو بتا دیا کہ یہ اعصابی، عضلاتی، غدی تینوں طریقوں میں ہوتا ہے، لیکن کون سی طریقیں؟ اعصابی کیمیائی طریق میں ہوگا مرض یا مشینی طریق میں ہوگا؟ پھر عضلاتی میں کیمیائی میں ہوگا یا مشینی میں ہوگا؟ پھر غدی میں کیمیائی میں ہوگا یا مشینی میں ہوگا؟ تو ایک آسان سے مسئلے کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ دراصل ہم جو ہے وہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ ایک بندے نے اگر غلطی سے غلط لکھ دیا تو پیچھے اس کی لائنیں لگ جاتی ہیں، غلطی کے اوپر غلطی کی جاتی ہے۔ تو بھائی قانون مفرد اعضاء ایک آسان طریقہ علاج ہے۔ دوست محمد صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ پر اللہ پاک کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پہ نازل فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک جو نظریہ دیا ہے، انہوں نے جو ایک قانون دیا ہے، بہت سمپل آسان سا دیا ہے، لیکن ہم نے خود اس کو مشکل بنا دیا گیا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ سرسام جو ہے وہ دماغ کا ورم ہے،
دماغ کی سوزش ہے، دوسری طرف آپ اس کو عضلاتی بھی کہہ رہے ہیں، گدی بھی کہہ رہے ہیں. تو سوزش دماغ میں جو ہوتی ہے وہ اعصابی ہوتی ہے. ایک جو عام بندہ ہے، سیکھنے والا ہے، وہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے. تو بھائی یہ مرض تب لاحق ہوتا ہے جب بلڈ کی سرکولیشن ساری دماغ کی طرف ہوتی ہے. رطوبات جو ہے وہ دماغ کے اندر ان کا اجتماع ہو جاتا ہے، وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں، وہاں پر خمیر اور تعفن سے سوزش بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ سرسام کا مرض گردن توڑ بخار ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مرض جو ہے اکثر بچوں کو ہوتا ہے یا پھر بوڑھوں کو ہوتا ہے. تو بھائی یہ جو مرض ہے اعصابی سوزش کا ہے. تو ناظرین اس کے علاج کے لیے ایک تو جو دماغ پر خون کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، وہ آپ کم کریں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو آپ نے بکری کے دودھ، بادام کا تیل یا دھنیا کا تیل، اس سے آپ نے دماغ پر مالش کرنی ہے تاکہ بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ نیچے آئے، اس کا جو پریشر بن رہا ہے دماغ کے اوپر وہ ٹوٹے. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ مریض کو لٹاتے ہیں سر ان کا اوپر ہو اور ٹانگیں اس کی نیچے ہوں تاکہ بلڈ کی جو سرکولیشن ہو وہ نیچے کی طرف ہو. دماغ پر بلڈ کی سرکولیشن کا جو پریشر بن رہا ہے وہ کم ہو جائے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اعصابی غذائیں وہ ساری آپ نے بند کرنی ہے، جو بلغم پیدا کرتی ہیں وہ آپ نے فوراً روک دینی ہے. آپ نے گرم غذائیں مریض کو دینی ہے. نسخے بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش رکھوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں. تو اس میں آپ نے 2 نسخے دینے ہیں. تو اس کی آپ نے باریک صفوف بنا لینا بالکل پاؤڈر کی طرح، اور اس کی آپ نے نخودی گولی بنا لینی ہے، یا مریض کی ایج کے حساب سے آپ نے 100 mg 250 mg یا 500 mg کے کیپسول بھرنے ہیں عمر کے حساب سے. صبح دوپہر شام ایک کیپسول دینا ہے. بچے کو یا بڑا ہے اس کو آپ آدھے گھنٹے کے بعد اس کو دیں تاکہ فوری طور پر اس کا بخار ختم ہو جائے اور مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.